اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ اما بعد قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقانہ الحمید وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الذین یطیقونہ ففدیۃ طعام مسکین۔ روزے کی جو آیات ہے وہ سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت ہے، 184 نمبر آیت ہے اور 185 نمبر آیت ہے۔ تقریباً 6-7 آیات یعنی 183 سے لے کے 188 تک یہ آیات کیا ہے روزے کے متعلق۔ ان آیات میں سے ایک آیت ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الذین یطیقونہ ففدیۃ طعام مسکین۔ ان لوگوں کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، ایسے لوگوں کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے جو اپنی تمام تر طاقت کو بروئے کار لا کر روزہ رکھتے ہیں۔ آسانی سے روزہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ اپنی تمام تر طاقت کو استعمال کر کے پھر کیا ہے روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ روزہ نہ رکھیں بلکہ وہ کیا کرے، روزہ جو نہیں رکھتے ہیں ہر دن کے بدلے میں ایک جو ہے کیا ہے مد طعام، ایک مد کھانا کیا ہے فقراء اور مساکین کو دے دیں۔ کون لوگ ہیں جن کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے؟ ان میں سے پہلا الشیخ والشیخہ، ام الرسیدہ مرد اور ام الرسیدہ خاتون، یا سادہ الفاظ میں بوڑھا مرد اور بوڑھی خاتون۔ ان لوگوں کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ البتہ جو بوڑھے ہوتے ہیں یا عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک بوڑھا ایسا ہے جو سرے سے روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، اس کے اندر سرے سے طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ جھٹ سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس عمر رسیدہ انسان کے اوپر، اس بوڑھے مرد کے اوپر روزہ بھی واجب نہیں ہے، اور جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے بدلے میں کوئی کفارہ بھی، کوئی مد بھی دینا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی دونوں چیزیں معاف ہیں، روزہ بھی معاف ہے اور مد بھی معاف ہے، چاہے وہ عمر رسیدہ مرد ہو چاہے عمر رسیدہ خاتون ہو۔ ایک بوڑھا آدمی یا ایک بوڑھا جو ہے کیا ہے بوڑھی عورت، بوڑھی خاتون ایسے ہیں جو روزہ تو رکھ سکتے ہیں لیکن آسانی سے، جیسے ایک جوان روزہ رکھتا ہے جس کے اندر طاقت و توانائی ہوتی ہے، وہ روزہ رکھ لیتا ہے آسانی سے، نارمل اپنی معمولات زندگی کو برقرار رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، ایسے ہی روزہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ پوری طاقت کو بروئے کار لا کر، پوری توانائی کو بروئے کار لا کر وہ بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت روزہ رکھتے ہیں۔
ان کے لیے بھی روزہ معاف ہے، ان کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ کس بوڑھے پر اور کس بوڑھی عورت پہ؟ جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن اپنی تمام تر طاقت کو بروئے کار لا کر، یعنی انتہائی مشقت کے ساتھ، انتہائی تکلیف کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، تو ایسے بوڑھے مرد پر اور ایسے بوڑھی خاتون کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ البتہ یہ جو دوسرے قسم کے کا بوڑھا آدمی، بوڑھا مرد اور بوڑھی خاتون جو تھی، یہ روزہ نہ رکھے لیکن ہر دن کے بدلے میں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اس کے بدلے میں کیا کرے؟ ایک کفارہ دے دے۔ البتہ وہ کفارہ جو دوسرا مشہور جو کفارہ ہے، جو 3 میں سے 1 کو دینا ہے، وہ نہیں، بلکہ کفارے سے مراد مد دے دے۔ مد کا معنی کیا ہے؟ ہر دن کے بدلے میں 3 پاؤ کھانے پینے کی کوئی چیز ہر روزے کے بدلے میں کسی غریب اور کسی مسکین کو کیا کرے؟ ادا کرے۔ تو بعد میں کوئی قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی مد سے ہی ان کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ لذا وعلی الذین یطیقونہ ففدیۃ طعام مسکین، یہ آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 نمبر آیت ہے میرے خیال، کہ وعلی الذین الذین یطیقونہ ففدیۃ طعام مسکین، ان لوگوں کے اوپر، ایسے لوگ الذین عام ہیں، اس میں بہت سارے لوگ آ جائیں گے، ان میں سے بطور مثال آپ لوگوں کے لیے کس کی مثال دی ہے؟ شیخ اور یہ لفظ ہے میرا کو، شیخ اور شیخہ۔ ایسے لوگ جو یطیقونہ، یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف پلٹتی ہے؟ صوم کی طرف۔ صوم کو پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یطیقونہ لفظ توق سے آیا ہے۔ توق کسے کہتے ہیں؟ جو گلے میں، انسان کے گلے میں جو ڈالا جاتا ہے توق، کوشچن ہو گیا کہ کسی قیدی کے گلے میں گردن کا توق کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایک جو ہے کیا ہے، لوہے کی ایک چیز ہوتی ہے جو گردن کے ارد گرد جو ہے اس کو باندھا جاتا ہے، گردن کا توق جو ہے کہا جاتا ہے۔ اگر وہ چیز انسان کے گردن میں ڈالی جائے تو اس انسان کے لیے چلنا کیسا ہوتا ہے؟ انتہائی دشوار ہوتا ہے، انتہائی مشکل ہوتا ہے، انتہائی تکلیف کے ساتھ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے چلنے کو جاری رکھ سکتا ہے۔ یہاں پر بھی یطیقونہ سے مراد وہ گلے کا توق مراد نہیں ہے، البتہ گلے کا توق ملزوم ہے، اس سے ارادہ لازم جو ہے کیا ہے، یعنی اپنے تمام تر طاقت کو بروئے کار لا کر کیا ہے؟ روزہ رکھتا ہے۔ تو یہاں جس انسان کے گردن میں توق ہو تو وہ انتہائی اپنی طاقت کو بروئے کار لا کے جیسے چلتا ہے کہ یہ روزہ بھی اس کے لیے گلے کا کیا بن جاتا ہے؟ توق بن جاتا ہے۔ گلے کا توق سے مراد یعنی اس کے لیے روزہ رکھنا انتہائی تکلیف اور انتہائی دشواری کا باعث بن جاتا ہے۔ تو شریعت کسی انسان کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو سنو کیا کہ نہیں، آیت قرآنی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اس انسان کو تکلیف نہیں دیتا ہے مگر اتنا ہی تکلیف دیتا ہے جو اس کے اندر طاقت اور توانائی ہو۔ جتنی طاقت ہے اتنی ہی اس کو کیا کر دے گا؟ تکلیف دے گا۔ اس طاقت اور توانائی سے باہر اس کو کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے اور اس کو کوئی زحمت نہیں دیتا۔ لذا یہ آدمی جو صوم کو انتہائی اپنے تمام نیرو کو بروئے کار لا کر روزہ رکھتا ہے، تو شریعت کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ ففدیۃ، یہ فدیے سے کیا مراد ہے؟
مد دینا، مد، نہیں یہ فدیے سے مراد کیا ہے؟ مد دینا. وہ مد کس کو دے دے؟ طعام مسکین. یہ طعام مسکین فدیتون سے بدل ہے یا کیا ہے؟ عطف بیان. ہدایت میں پڑھ لیا ہے نا آپ لوگوں نے. فدیتون طعام مسکین، یہ جو ہے طعام مسکین اسی فدیتون سے ترکیب نحوی کے لحاظ سے عطف بیان. خیر وہ لوگ، یہ آیت واضح ہو گیا نا. ایسے لوگوں کو اوپر روزہ واجب نہیں ہے جو پوری طاقت اور توانائی کو بروئے کار لا کے روزہ رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اوپر روزہ واجب نہیں ہے. ان میں سے کون ہیں جو اپنے پوری طاقت اور توانائی کو بروئے کار لا کر روزہ رکھتے ہیں؟ ان میں سے پہلا کون ہے؟ الشیخ. الشیخ. اور دوسرا کون ہے؟ جی ہاں، الشیخہ. شیخ ہو شیخہ. شیخ کا معنی کیا ہے؟ شیخ کے بہت سارے معنی ہیں. شیخ کا معنی جو ہمارے اس میں اصطلاح ہوتا ہے، شیخ کسے کہتے ہیں؟ مولانے کو کہتے ہیں. روشن ہو گیا کہ نہیں؟ مولانے کو بھی شیخ کہتے ہیں. اور کثیر المال یعنی جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کو بھی شیخ کہتے ہیں. جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کو بھی شیخ کہتے ہیں. جس کی اولاد زیادہ ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شیخ کہتے ہیں. یعنی جو بھی چیز زیادہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ اور شیخہ کہتے ہیں. لیکن یہاں مراد جس کی عمر زیادہ ہو. یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ جس کی عمر زیادہ ہو. یہاں مراد وہی ہے. شیخ سے مراد کیا ہے؟ عمر رسیدہ مرد. اور شیخہ سے مراد کیا ہے؟ عمر رسیدہ خاتون. روشن ہو گیا؟ یہ الذین کے اندر سب سے پہلے جو لوگ آ جائیں گے وہ کون آ جائے گا؟ شیخ آ جائے گا اور شیخہ آ جائے گا. یہ شیخ اور شیخہ کی پھر کیا ہے؟ دو قسمیں. نمبر 1 الف اور نمبر ب. کسی شیخ اور شیخہ کا الف کون ہے؟ الف کون ہے؟ بولو. جو ایک وہ بوڑھا مرد یا بوڑھی خاتون ہے جو سرے سے روزہ نہیں رکھ پاتے. اچھا، دوسرا کون ہے؟ جو رکھ تو سکتے ہیں مگر جو تمام جو طاقت کو بروکار لا کر جو رکھ تو سکتے ہیں، جو رکھ پاتے ہیں لیکن اپنی پوری طاقت کو بروکار لا کر